کہ اگر اس الیکشن میں جس دن الیکشن رزلٹس آ رہے تھے اس رات کو یعنی جمعرات کی رات کو تو 10-12% رزلٹس آنے پہ ایک ون سائڈڈ جو ایک شور ہوا اور بتایا گیا کہ آزاد جیت رہے ہیں اور پارٹیاں ہار رہی ہیں. 10-12% کے اوپر ایک رائے قائم کر لینا ایک غیر منطقی بات تھی اور غیر مناسب بات تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں حقائق اگر اس کا آپ سامنا کریں تو جواب آپ کو صاف صاف مل جاتا ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں بیٹھے ہیں جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ میں نے اپنی شکست کو مانتا ہوں، یہ کس طرح ہار گئے. اور ہمارے میں گجرانوالہ میں، شیخو پورہ میں، ادھر ایبٹ آباد میں، جی فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ، یہ ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں پی ایم ایل این کے، یہ کس طرح ہار گئے. ایک طرف دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور آزاد جیت رہے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرا رہے ہیں. یہ کتنی بذات خود ایک کانٹرڈکٹری بات ہے، متضاد بات ہے کہ دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹس سینئر پولیٹیشینز ہار رہے ہیں. ایبٹ آباد میں مرتضی جاوید عباسی وہ ہارے ہیں، آزاد جیت رہے ہیں اور دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بات کہ جناب کورٹس میں جو کاؤنٹنگ کیا ان کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا تو وہ خالی ہمارے مخالفین کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کی بھی درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے، وہ کورٹس میں گئے ہیں. تو مہربانی کر کے خدارا الیکشن ہو گئے اور یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے. آزاد امیدوار ان کو آپ گنتے ہیں تو یقیناً ان کا نمبر زیادہ ہے. آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے بالکل، لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں پی ایم ایل این نمبر 1 ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز ہیں. اور رزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے. تو میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں اب یہ سارا عمل وہاں پر مارج وجود میں آئے گا اور اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں یا نان پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں، اگر وہ حکومت بنا سکتے بڑے شوق سے بنائیں. پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں. ایک پروسیس ہے، اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. لہذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقیناً پھر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے. یہ ہے آئینی جمہوری طریقہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اسی راستے کو اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں اس حوالے سے یکسو ہو کر یکسوئی کے ساتھ ہمیں یہ مرحلہ
جو آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں اس کو ہمیں طے کرنا ہے۔